السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ پروفیشنلز کی کمی ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ ڈاکٹرز کی۔ پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے بھی فرمایا کہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر سال 22,000 جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اسی حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی میڈیکل کالج کے اندر دیکھیں، ایڈمیشن لینے جائیں یا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کا ایڈمیشن کروانے جائیں، تو لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ خواہ وہ گورنمنٹ کالج ہوں میڈیکل کے یا خواہ پرائیویٹ ہوں، دونوں جگہوں کے اوپر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور لڑکے کم ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکیاں لائق بھی ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے حق ہے، ان کو ایڈمیشن لینا چاہیے۔ لیکن جب وہ ایڈمیشن لے کے اور اپنا MBBS کمپلیٹ کر کے 5 سال کے بعد ہاؤس جاب کرنے کے باوجود وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے رجحان نہیں ہے جس طرح سے یورپ، امریکہ، UK کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر۔ مطلب ان ممالک کے اندر لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ شادی بھی کرتی ہیں، بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اپنی جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈگری کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ جو ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہماری بیگمات جو ڈاکٹرز خواہ وہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ بچوں کے اوپر اور گھر کے اوپر فوکس کریں۔ اس طرح سے بہت سی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جب انہوں نے پریکٹیکلی فیلڈ میں کام کرنا کوئی نہیں، اور پھر آف کورس کمی تو ہوگی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، اگر کچھ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز بن جاتی ہیں تو ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ ملک سے باہر جو ہیں امیگریشن کے اوپر ان کا رجحان ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور پھر جو ہے UK کے اندر، آئرلینڈ کے اندر، امریکہ، مطلب ان یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ لوگ، کیونکہ پاکستان کے اندر پھر ڈاکٹروں کا استحصال بھی جاری ہے۔ وہاں پہ آپ کو اس طرح سے اچھی جس طرح سے دوسرے ملکوں کے اندر پے ملتی ہے اتنا پڑھنے کے باوجود، اتنی ڈگری، اتنی پروفیشنل ڈگری کے باوجود، وہ پاکستان میں نہیں ہے پھر۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز کو، بہت سے ڈاکٹرز کو جو ہے اپنا گھر کا جو ہے وہ خرچ چلانے کے لیے جو پرائیویٹ کلینک بھی کھولنے پڑتے ہیں، شام کو وہ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، دن کے اندر جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، پھر ان کا وہ اس طرح سے فوکس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اور بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، پچھلے دنوں خواجہ آصف نے آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے اندر جو ہے ڈاکٹر رہنا ہی نہیں چاہتے سیالکوٹ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر، اور وہ اپنا ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر لاہور کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ لاہور اور سیالکوٹ کا اتنا فاصلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لاہور میں پریکٹس کو وہ ترجیح دیتی ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ مطلب نمبر ایک کہ آپ کی لڑکیاں زیادہ ہیں، اور پھر وہ جب لڑکیاں پڑھ کے نکلتی ہیں تو وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آتی نہیں ہیں، اور وہ اپنی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک جو انہوں نے سرکاری کھاتے میں سرکاری میرٹ کے اوپر پڑھ کے، اور وہ سرکاری سیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے کالجوں کی۔ اگر یہی لڑکیاں، آپ پہلے میرے خیال میں حکومت کو کیا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ جب بھی آپ کسی لڑکی کو میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن دیں تو اس سے یہ لکھوائیں کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 10 سال سروس کریں گی۔ مطلب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنی ہاؤس جاب 1 سال کی کرنے کے بعد، آپ 10 سال جو ہے وہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ جو ہے ہاسپٹل کے اندر کام کریں گی۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو وہ تو نہ صرف ان کا تو جو نقصان ہوا ہی ہے ڈاکٹرز کا، وہ تو ہوا، انہوں نے پڑھ لکھ کے اپنا ویسٹ کر دیا اپنی پروفیشنل ڈگری کو، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میڈیکل کالجوں کے اندر، پرائیویٹ میڈیکل کالجز تو 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس لیتے ہیں، اور ہر کوئی وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب گورنمنٹ کالجز کی بات آتی ہے تو وہاں لڑکیوں کا نمبر زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی پھر کام نہیں کرتی ہیں، یا کچھ بہت سی جو ہیں وہ مائگریٹ کر جاتی ہیں باہر، جو ہے اگر ان کی شادی کہیں باہر ہو جائے، یا ویسے وہ خود سے چلی جائیں، مطلب یورپین کنٹریز کے اندر اچھی پے کے سلسلے میں، اچھی اپرچونٹیز کے سلسلے میں، تو پھر پاکستان کا جو ہے، پاکستان میں تو پھر وہی کمی کی کمی ہی رہے گی۔ تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے لڑکی ہیں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ لڑکوں نے، جو بھی لڑکے ہیں وہ تو ڈاکٹر بنتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ فیلڈ میں بھی، ان میں سے اکثریت جو ہے 90%، 95% جو ہے وہ اسی فیلڈ میں آگے چلتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، خواہ وہ ملک سے باہر رہ کے کام کریں یا ملک کے اندر رہ کے کام کریں، لیکن ان کی وہ اپنے پروفیشنل ڈگری کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہ اس کے تھرو ہی اپنا روزی روٹی کا سلسلہ جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اس میں وہ آگے FCPS کر لیں، ٹریننگز کر لیں، اس کے اندر جو بھی اسپیشلائزیشن کر لیں، لیکن وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن جو ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی ڈگری کو اگنور کر دیتی ہیں، وہ اپنی پروفیشنل لائف کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اپنے گھر کے ہو کے رہنا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یہ عیب نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن پھر آپ نے ایسی پروفیشنل ڈگری نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو سمپل کسی سبجیکٹ کے اندر ماسٹرز کر لینا چاہیے تھا،
تو حکومت کو چاہیے، آپ نے مطلب وہ ایک ڈگری بھی کی، پھر اس سے کام بھی نہیں لیا، اور آپ نے اس سے ملک کا بھی نقصان ہے۔ آپ کا تو ذاتی جو نقصان ہے سو ہے، لیکن اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ملک کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ایک سرکاری کالج میڈیکل کالج کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت خرچہ ہوتا ہے، تو وہ جو ساری فیس آپ کو منیمم سے فیس آپ کو دینی پڑتی ہے 50-60 ہزار 70 ہزار پر ایئر کے حساب سے، تو وہ اس طرح سے فیس نہیں ہوتی کہ جس طرح سے آپ 7-8-10 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیں جس طرح سے پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ نے اس فیس کے اوپر پڑھا ہے جو کہ بہت ہی کم تھی، اور اگر آپ نے نہیں کرنا تھا کام تو پھر آپ کو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے پروفیشنل اپنی ڈگری کو لے کے، اپنے جو شعبے کو لے کے نہیں چلنا تھا، پھر آپ کو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ، ظاہر سی بات ہے کسی کو یوں روک تو نہیں سکتے ایڈمیشن دینے سے کہ نہیں ہم، آپ لڑکی ہیں تو آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے، آپ ضرور دیں ایڈمیشن، لیکن ان سے یہ لکھوائیں کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ آپ کام کریں گے فیلڈ کے اندر، خواہ وہ کوئی سرکاری ہاسپٹل میں کریں یا پرائیویٹ میں کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پھر بہت سے لوگ یہ پہلے سوچیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اچھے رشتوں کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بن گئے تو کہیں ہماری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ کئی بچیاں جو ہیں وہ شوق سے پڑھنا چاہتی ہیں اور وہ MBBS کرنا چاہتی ہیں، پروفیشنلی اپنی فیلڈ میں گرو بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر ان کے سسرال والے، ان کے ہسبینڈ، وہ ان کے بچے، ان کی ذمہ داریاں، وہ ان کو آگے نہیں جانے دیتے۔ تو اگر آپ نے پاکستان میں ڈاکٹر بننا ہے، آپ ایز اے فیمیل جو ہے وہ ڈاکٹر، آپ کو 10 سال کے لیے کم از کم جو ہے وہ حکومت کو لکھوانا چاہیے۔ جس کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیں وہاں پہ یہ جو ہے انڈر ٹیکنگ دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں 10 سال کام کروں گی اگر میرا یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ، اس سے پہلے آپ کا مائنڈ بن جائے گا کہ آپ نے ایٹ دا اینڈ 10 سال کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس 10 سال کی شرط کو پورا نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو یقیناً آپ پھر وہ پوزیشن چھوڑ دیں گی، آپ وہ خالی سیٹ کر دے گی، اور اس طرح کسی لڑکے کا بھلا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا، ہمارے جو میڈیکل کے شعبہ ہے، مطلب جو بھی منسٹری ہے، جو بھی ہاسپٹلز ہیں، جو بھی ہیلتھ کا شعبہ ہے، اس کے اندر بھی ان سے 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں مت کروائیں۔ ان کو بھی انسان سمجھیں۔ 18، آپ نے تو ان کو ٹیکسی ڈرائیور سمجھ لیا ہے ڈاکٹرز کو، اگر یہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے تو یہ اپنی ہیلتھ پہ کس طرح سے فوکس کریں گے، یہ مریض کی ہیلتھ پہ کس طرح سے فوکس کریں گے۔ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سی ریفارمز اور اصلاحات کی ضرورت ہے میڈیکل کے شعبے میں، تبھی ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے ڈاکٹرز وہی بات کہ یا تو کام نہیں کر رہی ہیں اپنی پروفیشنل ڈگری ہونے کے باوجود، یا پھر اچھی تنخواہوں کے سلسلے میں، اچھی اپرچونٹیز کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کا نقصان ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، کام نہ کرنے کی صورت میں بھی پاکستان کا نقصان ہے، اور ملک سے باہر جانے میں بھی ظاہر سی بات ہے جب اپنے ملک میں پھر پروفیشنل نہیں رہیں گے تو پھر وہ کون، اب عطائیوں سے، حکیموں سے تو ہاسپٹلز نہیں چلائیں گے نا، ڈاکٹر سے ہی چلائیں گے۔ تو حکومت کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، حکومت کو اس سلسلے میں ریفارمز لے کر متعارف کروانی چاہیے، اور ڈاکٹروں کی بھلائی کے لیے، ڈاکٹروں کی سہولتوں کے لیے، تاکہ ان کو بھی ہے ڈبل جابس نہ کرنی پڑیں، ان کو شام کو اپنے کلینک پہ نہ بیٹھنا پڑے، وہ فوکس کر کے جو ہے اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو وہیں پہ ان کی اتنی سیلری ہونی چاہیے کہ ان کا اچھا گزارا ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔